اللہ تعالیٰ نے انسانی دل کو جسم کے اندر پوشیدہ رکھا ہے۔ آنکھیں ظاہر سے نظر آ جاتی ہیں، کان اور ناک ظاہر سے دکھائی دیتا ہے، ہاتھ پاؤں اور سر انسان کو ظاہر میں دکھائی دیتے ہیں، لیکن دل اللہ نے جسم کے اندر چھپا کر رکھا ہے۔ اس کی دھڑکن تو انسان محسوس کر سکتا ہے لیکن اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ جیسے دل خود چھپا ہوا ہے، ایسے ہی دل کے اندر کے جو جذبات ہیں وہ بھی چھپے ہوتے ہیں۔ محبت ہے کسی کے بارے میں، وہ چھپی ہوتی ہے، اور نفرت ہے کسی کے بارے میں تو وہ بھی دل میں چھپی ہوتی ہے، اور اسی طرح دنیا کی محبت ہے تو وہ بھی دل میں چھپی ہوتی ہے۔ کسی انسان کے بارے میں محبت اور نفرت ہے تو وہ بھی چھپی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسانی دل میں پوشیدہ ہوتی، عمل سے پھر ظاہر ہوتی۔ تو جب یہ تسلیم ہو گیا کہ دل ایک چھپی ہوئی چیز ہے، جب ہم نے اس کو عملی طور پر دیکھ لیا کہ دل جسم میں ایک پوشیدہ چیز کا نام ہے، تو پھر ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ اس کے اندر کی بیماریاں بھی ہر ایک کو پتہ نہیں چلتی، دل کی صحت بھی ہر ایک نہیں جانچ سکتا۔ وہ دل کے ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں جو انسان کے دل کی بیماریوں کے بارے میں واقفیت رکھتے ہیں۔ امراض قلب کے ماہرین انسان کے دل کے ٹیسٹ کر کے اس کو چیک کر کے بتاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا اس کو آپریشن کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کریم بتاتا ہے وفی قلوبہم مرض، کہ دلوں میں بیماریاں بھی ہوتی ہیں، ظاہری بیماریاں بھی اور باطنی بیماریاں بھی۔ باطنی بیماریاں کیا ہیں؟ کہ انسان مال سے بہت زیادہ محبت کر رہا ہو، عہدے اور منصب کے لیے انسان ہر ذلت قبول کرنے کے لیے تیار ہو، عورت کو اور شراب کو حاصل کرنے کے لیے انسان اللہ کی ہر پابندی توڑنے کے لیے تیار ہو، مسلمانوں کے بارے میں، عام رشتہ داروں کے بارے میں اپنے دل میں حسد، کینہ اور بغض کے جذبات لیے پھر رہا ہو۔ یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ اب ان دل کی بیماریوں کا علاج روحانی معالجین کرتے ہیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان باہر گیا اور گھوم پھر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک ماہر ڈاکٹر دیکھ کر بتاتا ہے کہ نہیں، تمہارے اندر کئی بیماریاں گھر کر چکی ہیں، اور وہ ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کرواؤ اور پھر رپورٹ مجھے لا کر پیش کرو۔ وہ رپورٹ بتاتی ہے کہ اس آدمی کے دل میں اور جسم میں نہ جانے کتنی ہی بیماریاں گھر کر چکی ہیں۔ ایسے ہی روحانی طور پر بھی دل بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری بھی انسان خود نہیں سمجھ سکتا۔ آدمی سمجھتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں تلاوت کر رہا ہوں، میں نارمل طور پہ پھر رہا ہوں، میرا دل روحانی طور پر بھی ٹھیک ہے۔ تو اسے کہا جاتا ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں جاؤ اور ان سے اپنے دل کا ٹیسٹ کراؤ، وہ تمہیں بتائیں گے تمہارا دل بیمار ہے یا نہیں ہے، اس کو ایک بیماری ہے یا کئی بیماریاں ہیں، اور ان بیماریوں کا علاج کیا ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ غصے سے بھڑک اٹھے اور فرمانے لگے وَعَجَبًا لِلنَّاسِ، بڑا تعجب ہے لوگوں پر، یموتون علی من مات جسدہ، کہ جس بندے کا جسم مر جائے اس پر تو رونے کے لیے آ جاتے ہیں، ولا یبکون علی من مات قلبہ، اور اس آدمی پر نہیں روتے جس کا دل مر چکا ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ کیا بات ہے، ہمارے اوپر کوئی واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتا، مسلمان ہو اس پر واعظ و نصیحت اور قرآن کی آیات اثر نہ کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان والوں کو جب اللہ کے قرآن کی آیات تلاوت کر کے سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کی آیات سن کر دل لرزہ براندام نہ ہو، واعظ و نصیحت کی بات سن کر دل اثر قبول کرنا چھوڑ جائے، تو یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ حضرت حسن بصری سے کہا گیا کہ علماء واعظ و نصیحت کرتے ہیں، ہمارے اوپر اثر کوئی نہیں ہوتا، ہمارے دل تو سو گئے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سوئے ہوئے کو جھنجھوڑا جائے تو وہ اٹھ بیٹھتا ہے، جتنا مرضی کوئی نیند کا رسیا ہو، کئی ہفتوں اور مہینوں کے بعد کوئی سویا ہو، لیکن جب اسے جھنجھوڑا جائے، اٹھایا جائے، ہلایا جائے تو جاگ جاتا ہے، لیکن جو مر گیا ہو اس کو سورہ اسرافیل ہی اٹھا سکتا ہے۔ تو اگر قرآن و سنت کی کوئی بات
کسی عالم دین کا کوئی بیان، کسی اللہ والے کی کوئی نصیحت ہمارے دل پر براہ راست اثر نہیں کر رہی تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دل سو نہیں گیا بلکہ مو گیا ہے، مر گیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تو مجھے ڈر ہے اے دل زندہ کہ تو ہی نہ مر جائے کہیں، کہ زندگی تو عبارت ہے تیرے جینے سے۔ دل زندہ ہے تو انسان کی آنکھ دیکھے گی، زبان بولے گی، کان سنیں گے، ہاتھ پکڑیں گے، پاؤں چلیں گے، لیکن اگر دل کی دھڑکن رک گئی تو یہ سب کچھ رک جائے گا۔ اسی طرح روحانی طور پر انسان کی دل کی دھڑکن اگر رک جائے تو اس کی نماز، اس کی تلاوت اور اس کا چلنا پھرنا یہ ایک زندہ لاش ہے جو لوگوں کے درمیان گھوم پھر رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے دل کو زندہ رکھے، ہمارے دل پر کبھی موت طاری نہ ہو، اس لیے کہ دل کی موت انسان کی ظاہری موت سے بھی خطرناک ہے۔ ظاہری موت انسان کی زندگی کا خاتمہ کر دے گی، اور دل کی موت انسان کو آخرت کی ہمیشہ کی تباہی سے دوچار کر دے گی۔ قرآن کریم تو کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، انسان کا قلب سلیم اس کے کام آئے گا۔ قلب سلیم کون سا ہوتا ہے؟ کہ جس میں اللہ کی محبت رگ رگ کے اندر، دل کے ایک ایک گوشے کے اندر سما چکی ہو۔ قلب سلیم کون سا ہوتا ہے؟ کہ جو انسان کو عبادات کے لیے تیار کر سکے، اس کو دکان کا شٹر بند کر کے، اپنے آفس کا دروازہ بند کر کے مسجد کی طرف قدم اٹھانے پہ مجبور کر دے، وہ قلب سلیم ہے۔ وہ دل جو باوضو ہونے کے باوجود آپ کو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہ کرے، وہ قلب سقیم بیمار دل ہے۔ وہ دل جو اذان کی آواز سننے کے باوجود آپ کو کھینچ کر مسجد میں نہ لے کے آئے، وہ قلب سقیم بیمار دل ہے۔ وہ دل جو بازار میں بیٹھے ہوئے آپ کی نظر کی حفاظت نہ کر سکے، اسے جھکا نہ سکے، وہ قلب سقیم یعنی بیمار دل ہے۔ تو ہمیں بیمار دل کی ضرورت نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں، اور قلب سلیم کی ضرورت دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ تو دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ وہ ذات اللہ کی ذات ہے جس سے دل زندگی پاتا ہے۔ وہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس سے دل زندگی پاتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے فویل القاسیۃ، وہ بڑے بد نصیب اور سخت دل ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، جو اللہ کی یاد کو بھولے ہوئے ہیں۔ لہذا ہمیں اللہ سے قلب سلیم مانگنا ہے، ایسا دل جو نیکی پر جم جائے، ایسا دل جو نیکی کے لیے بے قرار ہو جائے، ایسا دل جس کو ذکر کیے بغیر چین نہ ملے، وہ دل اللہ سے ہم نے مانگنا ہے۔ دل تو پھر جانے والی چیز ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے اللہ میرے دل کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما دے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے طریقہ بتایا قلب سلیم کو پانے کا، کہ اللہ سے اس دل کی نیکیوں پر استقامت مانگی جائے۔ تو میری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ دل روحانی طور پر بھی بیمار ہوتا ہے جیسا کہ جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے، اور دل کی روحانی بیماریاں دل کی ظاہری بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ جس طرح رب کی اس دھرتی پر دل کے ظاہری ڈاکٹر موجود ہیں، اسی طرح دل کی روحانی بیماریوں کے ڈاکٹر بھی دنیا میں موجود ہیں، جنہیں پیر کہتے ہیں، جنہیں شیخ اور مرشد کہتے ہیں، جنہیں اللہ والا کہتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر سے روحانی بیماریاں نکل جائیں تو ہمیں 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، اللہ سے دعا کرنی ہے اے دلوں کو بدلنے والے اللہ ہمارے دل کو بدل کر قلب سلیم بنا دے۔ آمین کہیے۔ مسلسل ہر نماز کے بعد دعا مانگی، کیونکہ دل تو بدل جانے والی چیز ہے۔ ایک اللہ والے نہا رہے تھے،
کسی نے آ کر ان سے سوال کیا کہ مجھے کپڑے دے دو، تو اپنے ملازم کو انہوں نے کہا کہ جو میں نے ابھی کپڑے اتارے ہیں یہ دے دو اس کو۔ وہ دے دیے، واپس آیا تو کہا جی آپ کیا پہنیں گے؟ کہا میرے لیے گھر سے جوڑا لے کر آؤ۔ جب وہ گھر سے جوڑا لے کر آیا اور انہوں نے وہ پہن لیا تو اس ملازم نے کہا حضور آپ باہر آ کر یہی صاف ستھرا جوڑا اس سائل کو دے دیتے، آپ نے پہنا ہوا جوڑا اس کو دے دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سنیے اللہ والے نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب سائل نے سوال کیا جوڑے کا تو میرے دل میں آیا کہ مجھے اس کو جوڑا دے دینا چاہیے، اور میں نے کہا کہ دل بدل جانے والی چیز ہے، پتہ نہیں نہا کر کپڑے پہن کر نکلنے تک میرے دل کی یہ کیفیت باقی رہے یا نہ رہے، لہٰذا اس کو وہ جوڑا دے دیا، نیکی فوراً کر لی۔ تو دل اتنی ایسی عجیب چیز ہے کہ فوراً سے پہلے بدل جاتا ہے، 1 منٹ پہلے وہی دل محبت سے سرشار ہے اور یکدم اس کے اندر نفرت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے، نفرت کی آگ بھڑک اٹھتی۔ آدمی حیران ہوتے، چند دن پہلے تو یہ 2 لوگ آپس میں بڑے شیر و شکر تھے، اب یہ ایک دوسرے کے لیے آگ اور پانی کیسے بن گئے؟ تو اس لیے پہلا کام قلب سلیم پانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ ہمارے قلب کو قلب سلیم بنا دے۔ اور دوسرا کام کہ روحانی معالجین یعنی اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہے، وہ ہمارا روحانی علاج کرتے رہیں گے اور ہمارے دل کی بیماریوں کا معالجہ جب ہوتا رہے گا تو ہمارا دل کسی بڑی بیماری کا شکار ہونے سے محفوظ ہو جائے گا۔ آدمی ڈاکٹر کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے تو ڈاکٹر اندازہ لگا کے اگر آپ کا ناک بہہ رہا ہے، آپ کو نزلہ لگا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کو جی آپ یہ لے لیں انشاءاللہ آرام آ جائے گا، لگتا ہے آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کو تو ٹمپریچر زیادہ دکھائی دے رہا ہے، آپ کو لگتا ہے بخار ہے، آپ فلاں دوائی لے لیں آپ کو آرام آ جائے گا۔ اسی طرح جب انسان اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے تو وہ اس کی بیماریوں کی پہچان کرتے، وہ خاموشی سے غیر محسوس انداز میں اس کی علاج معالجے کی فکر کرتے رہتے ہیں، ہلکی ہلکی ڈوز اس کو دیتے ہیں جس سے اس کی روحانی بیماریاں دور ہوتی رہتی۔ تو اس لیے قلب سلیم کو پانے کے لیے دوسرا راستہ کیا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا۔ اور تیسری چیز جس کو اللہ کا قرآن بتاتا ہے، قلب کو قلب سلیم بنانا ہو، دل سے دنیا کی محبت کو نکالنا ہو، دل میں اللہ کی محبت کو بسانا ہو، اور اس دل کو آخرت کے لیے تیار کرنا ہو تو پھر اللہ کا ذکر مسلسل کرنا ہے۔ ذکر کرتے رہنے سے دل کی ساری سیاہی دھل جاتی ہے، دل کی ساری سختی نکل جاتی ہے۔ دیکھنے میں تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے دل، لیکن قرآن کہتا ہے کہ بعض دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے جو پتھر پہ پڑے پانی متصل تو بے شبو گھس جائے پتھر کی سے۔ اسی طرح دل پر مسلسل اللہ کے ذکر کی ضربیں لگتی رہیں تو دل کی سختی ٹوٹ جاتی ہے، دل کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے، اس میں نور اتر آتا ہے اور پھر یہ نیکیوں کے لیے تیار ہو جاتا ہے، گناہ سے بچنے کی استعداد انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو قلب سلیم نصیب فرمائے، اور اس قلب سلیم کو پانے کے لیے اپنا ذکر کرنے کی، دعائیں مانگنے کی، اللہ والوں کی صحبت اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔